نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے وہ یہ کہ انسان دنیا سے جائے تو لیگیسی چھوڑ کر جائے، نقوش قدم چھوڑ کر جائے، کوئی ایسا کارنامہ انجام دے جس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے وابستہ رہیں، کوئی آئیڈیا چھوڑے، کوئی فکر چھوڑے، کوئی نمونے چھوڑے، کوئی بڑا کام کر جائے، اور جتنی دور تک لوگ اس کام سے وابستہ رہیں گے اتنی بڑی لیگیسی ہوگی۔ اور آپ کوئی ایسی لیگیسی چھوڑ جائیں جس کے بعد خود آپ کے بچے اس سے وابستہ ہو جائیں، یہ بھی کافی ہے، یا نیکسٹ جنریشن بھی اس سے وابستہ ہو جائے، یا تیسرا جنریشن بھی، یا کچھ اور جنریشن تک آپ کا کام چلے، تو جتنی دور تک اس کے اثرات پھیلیں گے اس حد تک آپ نے لیگیسی کو چھوڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو لے جا کر ایک ایسی جگہ چھوڑیں جہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں، آج بھی نہیں۔ شہر مکہ سے باہر نکلے مدینہ جانے کے لیے، دور دور تک آپ کو کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے۔ وہاں جانے کا حکم ہوا۔ دنیا میں جتنے مذہبی مقامات ہیں ان میں اور کعبۃ اللہ شریف میں بہت بڑا فرق ہے۔ مذہبی مقامات بنائے جاتے ہیں جہاں کوئی نہ کوئی ٹورسٹ اٹریکشن ہوتا ہے، کوئی ندی ہوتی ہے، کوئی جنگل ہوتا ہے، کوئی خوبصورت جگہ ہوتی ہے جہاں عبادت خانہ بنایا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ٹورزم کا اٹریکشن ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو جہاں بنایا گیا ہے وہاں کوئی ٹورزم کا اٹریکشن نہیں ہے، بے آب و گیا وادی ہے، گھاس کا ایک تنکا وہاں پیدا نہیں ہوتا، بیرن لینڈز ہیں اور اسکیری ماؤنٹینز ہیں، ایسے پہاڑ جس میں کوئی رونق نہیں، کوئی خوشنمائی نہیں، پرہول منظر ہوتا ہے۔ وہاں جا کر کعبۃ اللہ بنانے کا حکم ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت گاہ جب بھی لوگ بناتے ہیں تو بھگوان تک چڑھ کر جانا ہوتا ہے۔ ہر جگہ ایسا ہی، یا تو بلندی پر یا زمین پر۔ کعبۃ اللہ کو جو بنایا گیا وہ تو ویلی میں بنایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا سے ملاقات کرنا آسان ہے، ہر کمزور آدمی بھی نیچے جا کر ملاقات کر سکتا ہے، یہ دوسرا مطلب ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو بھی عبادت خانے ہوتے ہیں، میں نے دنیا میں مختلف عبادت خانے دیکھے، وہاں وہ بھگوان کا آرا کریٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کی نقش و نگاری، رنگ برنگ کی چیزیں اور خوشبو اور کیا کیا نہ جانے لوگ سجاتے ہیں تاکہ اس کی عظمت میں اضافہ ہو۔ کعبۃ اللہ ایک ایسی عمارت ہے جو دنیا کی عمارتوں میں سمپلسٹ ہے، سادہ ترین عمارت ہے، جو اگنیس راک سے بنے ہوئے چٹان ہیں اسے تراش کر پتھروں سے بنایا گیا ہے، کوئی اس میں اٹریکشن کا پہلو نہیں ہے، لیکن اس میں عظمت ہے، اس میں ہیبت ہے، اس کا ایک شرف ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں تو دل میں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس کی بنیادیں اٹھاؤ، وہ اور ان کے بیٹے دونوں نے اس کی بنیادیں اٹھائی، کعبۃ اللہ کی دیواریں کھڑی کی اور کعبۃ اللہ کو بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب حج کے لیے منادی کراؤ۔ لوگ دور دور سے آج حج کے لیے آتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیے ہوئے 4000 برس ہو گئے، کئی مرتبہ اسے ریکنسٹرکٹ بھی کیا گیا، لیکن وہی کعبۃ اللہ ہے، آج بھی سیدھا سادہ، کوئی نقش و نگاری نہیں، کوئی رنگ برنگ کی چیزیں نہیں، آنکھوں کو چندیا دینے والی چیزیں، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے مناظر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک اسکوائرش کیوبیکل گھر ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد انسان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔
یہ وہ لیگیسی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی. ایسا کام کیا جو ان کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ اس گھر کی طرف کشاں کشاں چلے آتے ہیں اور نظر و نیاز کرتے ہیں، خدا کے آگے سر جھکاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو چینج کرتے ہیں. جب وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں حاجی تو ان کی زندگی اکثر بدل جاتی ہے. تو ہمیں بھی دنیا میں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس کے اثرات تا دیر قائم رہیں اور جس سے ایک بڑی دنیا فیض پاتی رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی لیگیسی چھوڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.